الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں، عنوان روح، موضوع حالت نیند اور موت میں قبض روح کا فرق، پوسٹ نمبر 5۔ اس سے قبل ہم نے فرقہ اہل حدیث اور دیوبند کے علماء کے بیانات کا ذکر کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حالت نیند میں روح جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے اور اس دوران دوسرے زندہ مردہ افراد کی روحوں سے ملاقات بھی کرتی ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے حالات بھی جان لیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے اور اللہ کے بیان کردہ قوانین کو جھٹلانا ہے۔ آئیے ہم کتاب اللہ کے دلائل سے اس کا موازنہ پیش کر رہے ہیں کہ حالت نیند اور موت میں قبض روح کا فرق کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں مرنے والے کی روح کے قبض ہونے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ سورۃ الانعام، آیات نمبر 61-62۔ ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر تم پلٹائے جاتے ہو اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ النازعات میں فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ سورۃ النازعات، آیت نمبر 1-4۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو بند بند کھولنے والے ہیں اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 93۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنی روحوں کو۔ اور اگلی آیات میں فرمایا مرنے والے کی روح یہ جسم و دنیا سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ سورۃ القیامہ میں فرمایا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ سورۃ القیامہ، آیات نمبر 26-30۔ ہرگز نہیں،
جب روح گلے تک پہنچ جائے اور کہا جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہی جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی مل جائے، آج تیرے پروردگار کی طرف جانا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83-84۔ اور جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، مسلم کتاب الجنائز۔ جب روح قبض کی جاتی ہے تو بصارت اس کے پیچھے نکل جاتی ہے، آگے نسائی کتاب الجنائز میں لے کر آئے ہیں۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن مرتا ہے پیشانی کے پسینے سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کی تشریح اس طرح فرمائی، نسائی کتاب الجنائز میں لے کر آئے ہیں، جب بینائی مٹ جائے اور چھاتی میں دم آ جائے اور بدن کے روئیں کھڑے ہو جائیں، یہ ہے کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرے۔ قرآن و حدیث کے ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مرتے وقت روح قبض کرنے کے لیے فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ فرشتے انسانوں کے جسم سے مختلف انداز میں روح نکالتے ہیں۔ فرشتے روح نکال کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں۔ موت کے وقت روح گلے تک آ پہنچتی ہے۔ روح کے جسم سے اخراج پر پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے۔ جسم سے روح نکلتے ہی بصارت بھی جسم سے نکل جاتی ہے۔ روح سارے جسم سے نکلتی ہوئی چھاتی میں آتی ہے، رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ حالات سکرات میں واقع ہونے والے اسی قسم کے معاملات عام مشاہدے میں آتے ہیں۔ حالات نیند میں روح کا قبض ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، سورۃ الزمر آیت نمبر 42۔ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سوتے وقت، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح روک لیتا ہے اور دوسری ارواح کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آگے سورۃ الانعام میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 60۔ وہی اللہ ہی تو ہے جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے رات کو، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو دن میں، پھر وہ تم کو اٹھا دیتا ہے اسی میں تاکہ تم طے شدہ وقت پورا کر لو، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها علیکم حین شاء، بخاری کتاب الصلاح باب الاذان۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے
اور جب چاہتا ہے انہیں لوٹا دیتا ہے۔ کتاب اللہ سے نیند میں روح قبض کیے جانے کے لیے نہ تو کسی فرشتے بھیجے جانے کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی جسم سے روح کے اخراج اور اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جانے کا کوئی عقیدہ ملتا ہے۔ موت کے وقت جب روح اس جسم سے نکال لی جاتی ہے تو یہ جسم مردہ لاشا بن جاتا ہے۔ بصارت فوراً ہی جسم سے نکل جاتی ہے اور دیگر تمام حواس بھی قیامت تک کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف سوتے ہوئے شخص کا جسم مردہ نہیں ہوتا، سانس چل رہی ہوتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، موسم کی گرمی اور سردی کو بھی محسوس کرتا ہے، کچھ حواس معطل، کچھ نیم معطل اور کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے نیند کو موت سے مشابہت دی جاتی ہے۔ اب جس روح کے جسم سے نکلنے کا کوئی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں، اور نہ یہ ثابت ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائی جاتی ہے، تو اس روح کا واپس جسم میں لوٹایا جانا کیسا؟ موت کے وقت جسم سے روح کے اخراج کی وجہ سے تمام حواس قیامت تک کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حالت نیند میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ توفع یعنی روح کا قبضے میں لے لینا جسم کے اندر ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ حواس معطل اور کچھ نیم معطل اور کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نیز کتاب اللہ سے اس روح کے جسم سے اخراج کا کوئی ثبوت نہ ملنا اس قیاس کو مزید تقویت دیتا ہے۔ حالت نیند میں جب روح قبض کی جاتی ہے تو اسے موت سے تشبیہ تو ضرور دی گئی ہے، لیکن سویا ہوا یہ انسان زندہ ہی کہلاتا ہے، مردہ یا مرا ہوا نہیں ہوتا۔ اور جب روح چھوڑ دی جاتی ہے یعنی اس کا قبض ہونا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے تمام حواس کام کرنے لگتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے اسی میں، یعنی اس دنیا میں، اس گھر و بستر پر، جبکہ جس کی روح نکال لی جاتی ہے وہ قیامت کے دن زمین سے اٹھایا جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ جو بات قرآن و حدیث میں کہیں بیان ہی نہیں ہوئی کہ سوتے وقت جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس پر انہوں نے عقیدہ بنا لیا اور اسے بنیاد بنا کر مشہور اہل حدیث عالم کیلانی صاحب نے دیومالا کی کہانیاں گھڑ لیں کہ انسان کی دو روحیں ہوتی ہیں، ایک جسم میں رہتی ہے، دوسری گھومتی پھرتی ہے، ایک مرے تو دوسری ایسی ہو جائے گی کہیں سے لگتا ہے کہ یہ کسی قرآن و حدیث کے عالم کی تحریریں ہیں۔ دیوبندیوں کے بڑے عالم قاری طیب تو مردہ افراد کی روحوں سے زندہ افراد کی روح سے ملاقات بھی کرا رہے ہیں، جبکہ بچے بچے کو معلوم ہے کہ جو روح اللہ کے پاس چلی جائے وہ قیامت سے قبل اس دنیا میں نہیں آئے گی۔ اب دیوبندی ہی جواب دیں گے کہ مرے ہوئے افراد کی روحوں سے کیسے ملاقات ہو جاتی ہے؟ قرآن و حدیث سے یہ سب واضح ہے، لیکن پھر فرقہ پرست ایسا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نازل کردہ قانون کے جھٹلانے کے لیے یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاری ہے، آگے وضاحت انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ہوگی۔